السلام علیکم سامعین، 4 ذی القعدہ اور 3 مئی ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مسعود احمد مظاہری فلاحی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ تلاوت کے معاً بعد جامعہ اسلامیہ ریڈھی تاجپورہ کی بخاری شریف کی افتتاحی تقریب بھی پیش خدمت ہے، جہاں جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور نوجوان عالم دین مفتی محمد اسرار مظاہری استاد شعبہ تخصص فی الحدیث کا خطاب ہوا ہے۔ خطاب کے بعد یہاں جامعہ کے صدر مدرس مفتی نصیر احمد نے پروگرام کی نظامت کی ہے اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پہلے آپ قاری مسعود صاحب کی تلاوت سنیں اور اس کے بعد ان حضرات کے دونوں کے بیانات سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ پڑھاتے ہیں تو تجربہ ہے بہت، اس لیے نوٹ کریں اور کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور یاد رکھیں جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو، ہماری زندگی کو کامیاب بنائے گی۔ اس وقت کو قیمتی بنانے کی فکر کریں اور توجہ کے ساتھ ان کی باتوں سے مستفید ہو۔ اللہ ان کے آنے کو مبارک فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے ابتدا ہوں۔ ولا تعصب ولا تعصب بالخير
علما رب زدنا علما رب زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وأنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. بخاری شریف میں نے خصوصاً یہ باب شروع کا حصہ اور آخری باب اور درمیان میں کتاب الحج ایک مرتبی حصہ حضرت قاری محمد طیب صاحب مختلف صاحب دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے. حضرت قاری سید صاحب رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف حضرت علامہ اکبر شاہ کشمیری علیہ رحمہ سے پڑھی ہے. علامہ اکبر شاہ کشمیری علیہ رحمہ نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ رحمہ سے پڑھی. حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ نے حاصل العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ رحمہ سے پڑھی. حضرت نانوتوی علیہ رحمہ نے بخاری شریف حضرت مولانا عبدالغنی مجددی علیہ رحمہ سے پڑھی. حضرت مولانا عبدالغنی مجددی علیہ رحمہ نے حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی علیہ رحمہ سے پڑھی. حضرت شاہ اسحاق علیہ رحمہ نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ سے پڑھی. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ سے پڑھی ہے. یہ میرا سلسلہ سند ہے، ایک سلسلہ سند ہے. دوسرا بخاری شریف جلد ثانی مکمل اور بخاری شریف مکمل کا زیادہ حصہ میں نے اپنے شیخ اپنے مربی اپنے پیر حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند سے پڑھی. اور انہوں نے بخاری شریف حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ سے پڑھی. حضرت مدنی علیہ رحمہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے پڑھی. آگے وہی سلسلہ ہے جو اوپر بیان کیا گیا. یہ دو سلسلے مشہور ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف ختم کرائی تو اپنی متعدد سند حدیث کی بیان کرنا اور
اور سب سندوں کے ساتھ صراحتاً اجازت فراہم فرمائی۔ ان میں سے مشہور سند وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے شروع میں، سند اور بھی بیان فرمائے کہ حضرت نے ان میں سے مشہور سند وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ سلسلہ سند کو بیان کرنا ضروری بھی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ تک بیان کر دینا کافی بھی ہے، ضروری بھی ہے اور کتنا کافی بھی ہے۔ آگے سند ہوا ہو چکی ہے، اس لیے ان کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، اور ضروری کیوں ہے سند کا بیان کرنا اس کو ذرا غور سے سمجھے تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ حدیث کی سند کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ علم شرعی سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ جائے۔ اس لیے سند کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارا یہ علم شرعی سلسلہ بسلسلہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، گویا ہمارا علم مستند ہو جائے۔ قصد یہ ہے علم کو مستند کرنا۔ جب یہ ہمارا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مستند ہو جائے گا تو پھر یہ معتبر اور قابل حجت قابل تسلیم ہوگا۔ لیکن اگر ہمارا علم مستند نہ ہو، سلسلہ بسلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے تو پھر یہ ہمارا علم قابل استدلال نہیں ہوگا، قابل اعتماد نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ بغیر باپ کے بیٹا، مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کھڑا ہوا، دعویٰ کیا کہ میں مرنے والے کا بیٹا ہوں، یہ جو شخص انتقال کر رہا ہے یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، لہذا میں اس کا وارث ہوں، مکان، جائیداد، دوسرا اسباب سب سامان، میں اس کا وارث ہوں، اس سے میں مرنے والے کا بیٹا ہوں۔ یاد رہے اس کا بیٹا ہونا اور مورث کا وارث بننا یہ اس پر موقوف ہے کہ یہ اپنا نسب مرنے والے سے ثابت کرے کہ باپ اگر میں اس کا بیٹا میرا نسب اس مرنے والے مورث سے مل رہا ہے، اگر یہ نسب ثابت کر دیتا ہے تو واقعہ کر یہ اس کا وارث بنے گا، اس کا دعویٰ تسلیم ہوگا۔ لیکن اگر یہ اپنا نسب ثابت نہیں کر پاتا تو پھر اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ قابل استدلال قابل قبول نہیں اور جو مرنے والے کا وارث نہیں بنے تو مرنے والے مورث کی میراث، مکان ہو جائیداد، یہ دیگر سامان یہ اسی وقت بیٹے کو مل سکتی ہے جبکہ وہ اپنا نسب اس مرنے والے سے ثابت کر دے، اور اگر یہ نسب ثابت نہ کر پائے تو پھر اس کا دعویٰ تسلیم نہیں ہوگا اور یہ اس کا وارث نہیں کرے گا۔ اب یہ بیٹا بغیر باپ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ باپ نہ ثابت نہیں کر پا رہا، بیٹا بغیر باپ کے وارث نہیں بنتا، باپ ہونا ثابت کرو، بیٹا ہونا ثابت کرو تب وارث بنے۔ آج ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کے وجود میں آ گئے جو مختلف چینل چلا رہے ہیں اور لغات کی مدد سے لے کر
تراجم کی مدد لے کر زندگی نے تحقیقات احادیث قرآن کی کر رہے ہیں. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے. نہ نحو سے واقف، نہ صرف سے واقف، نہ دوسرے بنیادی علوم سے واقف، بس لغات کی کتابیں دیکھیں، اردو تراجم دیکھیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے. آج نئی نئی تحقیقات یہ لوگ چینلوں پر چلا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. علم ہے، اس کو کہیے کہ یہ ان کی عقلی ایجاد ہے، دماغ سے عقل سے ایجاد کرنا ہے. ان کا علم، ان کی تحقیقات سلسلہ اور سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہے ہوئے. ان کی لغات کی مدد سے، تراجم کی مدد سے یہ تحقیقات بیان کرنا ہے. ان کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مستند نہیں ہے، اس لیے ان کی یہ بات، ان کی یہ تحقیقات قابل اختلاف نہیں ہے، صرف اپنے ایجادات ہے. جیسے تم عقل رکھتے ہو، ہم بھی عقل رکھتے ہیں. اگر آج تم اپنے عقل سے ایک تحقیق پیش کرتے ہو، ایک دعویٰ پیش کرتے ہو، ہم بھی عقل رکھتے ہیں، ہم اپنے عقل سے اس کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف تحقیق پیش کر سکتے ہیں. اگر ہماری تحقیق معتبر نہیں تو تمہاری کیوں معتبر؟ کیونکہ ہماری بھی عقل ہو جاتے ہیں، ہماری بھی عقل ہو جاتے ہیں. اگر ہماری معتبر تب تمہاری معتبر ہو سکتی ہے، لیکن ہماری معتبر نہیں مانتے تو تمہاری کیسے معتبر؟ ہاں البتہ اگر علم مستند ہو جائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین و تحقیق متبر قابل تسلیم ہے. اس اگر علم مستند ہو گیا وہاں تک پہنچ گیا سلسلہ بسلسلہ، سینہ مسئلہ اللہ کے نبی تک. اور نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن پاک میں نبی علیہ السلام اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے جو وحی کے لیے آپ کو بتایا جاتا آپ کو فرمایا. اسی کی ضرورت ہوتی ہے سرد بیان کرنے کی تاکہ ہمارا علم مستند ہو جائے اور قابل اعتماد ہو جائے. اس لیے میں نے اپنی سرد بیان شروع میں کی. ہمارے قابل ترین بھی نہیں رہا تو میں نے پھر سرد بیان کر دیتے، اپنے علم کو مسترد کر دیتے. جب مسترد ہو گیا قابل اعتماد ہو گیا. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے شاہ فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے کیے مشہور شرح ہے قابل اعتماد فتح الباری کے نام سے. اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ کہا ہے جعلتہ بینی وبین اللہ حجۃ. میں بخاری شریف کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے. جعلتہ بینی وبین اللہ حجۃ. میں نے اس بخاری شریف کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا. بات نہیں پہنچے گی اللہ کا، اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرے، وہ اللہ ہی کی طرف سے وحی کرنا بیان فرماتے ہیں. جب ایسا ہے حجت بن گئی. یہ تو تھا شرح سے متعلق تھوڑا سا کڑا مختصر کا نام تھا. تفسیر اور بھی کی جا سکتی ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ عموماً حضرت محدثین اور علماء کا دستور
رواج اور طریقہ کتاب کے شروع میں 4 چیزوں کو بیان کرنے کا ہوتا ہے. عموماً کہہ رہا ہوں اور بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. عموماً جو دستور ہے محدثین کا مصنفین کا وہ کتاب کے شروع میں 4 چیزوں کو بیان کرنے کا. بس مجھے وہ مختصر 4 چیزیں بیان کرنے تفصیلات آپ کے استاد محترم بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ. نمبر 1 مصنف کا اجمالی تعارف. مصنف کا اجمالی تعارف. نمبر 2 کتاب کا اجمالی تعارف. جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا اجمالی تعارف. نمبر 3 کتاب کا موضوع. کس چیز سے بحث کی جائے گی اس کتاب میں, کس چیز کا بیان ہوگا اس کتاب میں. اس کتاب میں کس چیز کا ہمارے ذاتیہ سے بحث کیا جائے وہ موضوع ہوا کرتا ہے. تو اس کتاب میں کس چیز سے بحث کی جائے. نمبر 4 غرض و غایت. کیوں پڑھی جا رہی ہے کتاب, کیوں شروع کی جا رہی ہے کتاب, کیوں پڑھائی جا رہی ہے کتاب. یہ ہے غرض و غایت, کیا مقصد ہے. یہ 4 چیزیں میں بیان کی. مصنف کا اجمالی تعارف, کتاب کا اجمالی تعارف, کتاب کا موضوع, فن کا موضوع نہیں بیان کر رہا ہوں, کتاب کا موضوع اور غرض و غایت. ان 4 باتوں کو آپ اصطلاحی انداز میں اس طرح کہیں جو عام فہم الفاظ سے اپنا اصطلاح کا بولنا. اصطلاحی الفاظ میں اس طرح کہنا ایک ہوتی ہے علت فاعلی, ایک ہوتی ہے علت مادی, ایک ہوتی ہے علت صوری, ایک ہوتی ہے علت غائب. یہ 4 چیزیں یہ وہی 4 جو میں نے پہلے بیان کیا عام مفہوم ہے الفاظ. علت فاعلی, علت مادی, علت صوری, علت غائب. شرح بقایا کی جلد ثانی کے شروع میں کتاب النکاح ہے. اس کتاب النکاح کے شروع یہ 4 علت بیان کی گئی. طالب علم بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, بعض میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. تو شرح بقایا کی جلد ثانی میں شروع میں کتاب النکاح ہے, وہاں یہ 4 بیان کی گئی. علت فاعلی کا مطلب کیا ہوگا. اس کتاب کو وجود میں لانے والا کون, فاعل کون ہے. اسی کو میں نے کہا مصنف کا اجمالی تعارف. علت مادی یعنی کتاب کا تعارف, مادہ مصورہ اور مجموعہ جو ہے وہ کیا ہے. اور علت صوری یہ وہی ہے جس کو میں نے موصول سے تعبیر کیا. اور علت غائب وہی ہے جس کو غرض و غایت سے تعبیر کیا. اب الفاظ آپ یاد رکھیں, اگر یہ یاد نہ رہے نا تو پہلے والا یاد نہ رہے جو میں نے بیان کر دیا. مصنف کا اجمالی تعارف, کتاب کا اجمالی تعارف, کتاب کا موضوع, کتاب کی غرض و غایت. فن حدیث کے غرضات بھی بیان کر رہا ہوں, کتاب کی بات کر رہا ہوں. یہ 4 چیزیں بیان کرنے کا عموماً رواج ہے اللہ کے محدثین کے, مصنفین کے. کیا کچھ اور بھی چیز بیان کی جاتی ہے. اسم کیا ہے, استعداد کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, فضیلت کیا ہے, متقی کون ہے, مسائل کیا ہے, وہ اور بھی بحث ہے. میں ان کو چھڑ رہا ہوں. اس سے 4 چیزیں بیان کرنے مختصر رہا. پہلی چیز تھی مصنف کا اجمالی تعارف. اس کتاب کے لیے علت فاعلی کون, اس کو وجود میں لانے والا کون,
عبداللہ، نام محمد ہے، باپ کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے، اور دادا کا نام مغیرہ ہے، اس کے اوپر بردلبہ ہے۔ یہ سلسلہ نسب ہے امام بخاری علیہ رحمہ کا، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردلبہ۔ بردلبہ یہ مجوسی ہے، آتش پرست، آپ کو پوچھنے والے غیر مسلم، ان کا ایمان لانا ثابت نہیں۔ ان کے بیٹے ہیں مغیرہ، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے سلسلہ نسب میں سب سے پہلے ایمان لائے مغیرہ۔ یمان جعفی علیہ رحمہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اسے مغیرہ جعفی کہلاتے ہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو غیر مسلم جس کے ہاتھ پر ایمان لاتا وہ اسی سے منسوب ہوا کرتا تھا، تو یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اسے یمان جو ہے یہ مغیرہ جعفی کہلاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کے نسب میں۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے دادا ہیں۔ ان کے حالات کیا ہیں؟ حضرات علماء نے ان کے حالات بیان نہیں فرمائے، ان کے حالات تفصیلی نہیں ہوا۔ مسلمان ہیں، دادا ہیں امام بخاری کے، مگر حالات کا علم نہیں، علماء نے نہیں لکھا۔ ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، ایک امام بخاری کے والد مختار ہیں۔ اسماعیل یہ علماء میں سے اور یہ اللہ میں سے، بلکہ ثقات میں سے، ثقات قادر ہے، علماء میں سے ہے اور یہ اللہ میں سے ہے، ثقات میں سے۔ انتہائی متقی تھے، اعلیٰ درجے کے متقی، محتاط تھے۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، علماء موجود تھا، اس کو علماء کے سامنے یہ فرمایا کہ جو مال میں چھوڑ کر جا رہا اس میں ایک درہم بھی مصطفیٰ نہیں ہے۔ جب مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرضہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ایک درہم بھی ایسا ہے جس میں کوئی شبہ ہو۔ اتنا بڑا قلعہ کمایا پاکیزہ بنتا ایسا مال چھوڑ کر گیا، اتنے متقی ہے، ایک درہم بھی مصطفیٰ بھی نہیں، ہم علماء کو مصطفیٰ بھی نہیں۔ اندازہ لگائیے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی تربیت پرورش اس ایسے حلال مال سے ہوئی ہے۔ والد محترم مال چھوڑ کر جا رہا ہے، ایک دل میں مصطفیٰ نہیں ہے، اس سے پرورش امام بخاری علیہ رحمہ کی ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیے گا کہ جس شخص کی پرورش تربیت اتنے حلال پاکیزہ مال سے ہو رہی ہو، اس کا کیا حال بنے۔ اسی وجہ سے آج امام بخاری علیہ رحمہ امام بنے ہوئے ہیں، مقبول عند الناس ہے، اتنے محتاط تھی۔ بہرحال امام بخاری علیہ رحمہ ابو عبداللہ کو یہ رکھتے ہیں، محمد نام ہے، اسماعیل دادا ہے، اسماعیل باپ ہے، اور ابراہیم دادا ہے، مغیرہ پردادا ہے، پر جس پر اس سے اوپر کے ہیں مجوسی ہے۔ یہ ہے امام بخاری کا حال، مختصر تعارف اس طرح سے۔ اگر امام بخاری علیہ رحمہ کی ولادت 196 یا 194 میں ہوئی، اور کیا 194 یا 196 میں ہوئی۔ وفات
بچپن میں اس طرح سے کل مدت عمر 62 سال کی ہے اور بخاری علامہ کی کل مدت عمر 62 سال کی. اس 62 سال کی عمر میں کتنا کام کر رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں. اس لیے لمبی اور طویل عمر کی ضرورت ہے. یہ تو اجماعی تعارف ہو گیا حضرت امام بخاری علیہ السلام. ذرا سی بات اور سن لیں. حضرت امام بخاری علیہ السلام تقویٰ بھی اعلیٰ درجے کا تھا. اس بات کا تقویٰ میں نے بیان کیا، خود امام بخاری علیہ السلام کا تقویٰ بھی اعلیٰ درجے کا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ہدایہ آیا کرتے ہیں، دین کی ہدایت میں آتے ہیں. حضرت امام بخاری علیہ السلام اس کو بہت جلدی فروغ کر دیتے ہیں اور حاصل ہونے والے قیمت کسی علمی مذہب میں خرچ کر دیتے ہیں یا پھر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. یہ عادت شریفہ تھی کہ اگر ہدایہ آیا کرتے، دین کے ہدایہ بھی آیا کرتے تو ان کو زیادہ دیر اپنے پاس نہ رکھتے، جلدی فروغ کر دیتے اور حاصل ہونے والی قیمت سے کوئی علم کا انجام دے دیتے یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا دیتے. تیسری تاجر لوگ طاقت میں رہتے، انتظار میں رہتے. امام صاحب کے پاس کوئی ہدیہ آئے اور ہم اس کو حضرت سے دے کے خرید لیں اب اتنا مطلب یہ واقعہ کم. ایک مرتبہ وہ چیز حضرت امام بخاری علیہ السلام کے پاس مطلب بنیے کیا آئی اور اس تاجر کو بھڑک لگ گئی، پتہ چل گئی، فوراً پہنچ گئی اور عرض کیا کہ حضرت یہ چیز جو آپ کے پاس مطلب بنیے کی آئی ہے یہ 5000 درہم کی قیمت کی ہے. یہ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے 5000 درہم اس کی قیمت ہے اور میں 5000 درہم نفع کے ساتھ آپ سے خریدتا ہوں. میں 10,000 کا خریدتا ہوں. اس کی قیمت بازار میں 5000 ہے اور میں 10,000 درہم کا خریدتا ہوں 5000 نفع کے ساتھ. امام بخاری علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب کو جاؤ کل بات کریں گے، اب کو جاؤ کل بات کریں گے. کچھ دیر کے بعد دوسرے تاجر کو بنا کے وہ آ گیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت یہ چیز 5000 درہم کی ہے جو آپ کے پاس آئی ہے اور میں 10,000 درہم نفع کے ساتھ آپ سے خریدتا ہوں. 10,000 نفع کے لے لیجیے مجھے. حضرت امام بخاری علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم سے پہلے ایک اور صاحب آئے تھے، وہ 5000 درہم کے نفع پر خریدنا چاہتے تھے. میں اس وقت نیت کر لی تھی کہ انہیں کو فروخت کروں گا. اگرچہ زبان سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو جاؤ تک بات کریں گے، مگر میں نے نیت کر لی تھی کہ انہیں کو 5000 درہم دے دوں. لہٰذا میں تمہیں 10,000 درہم کے نفع نہیں دے سکتا، میں نیت کر چکا ہوں تو دے دیں. علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. دقائق تقویٰ کے بدل سے حضرت امام بخاری علیہ السلام نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا بیچنے کا، صرف نیت یہ تھی کہ میں تمہیں دوں گا. ورنہ زبان سے تو یہ کہا تھا کہ ہم کو جاؤ میں بات کریں، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، زبان سے کوئی اقرار نہیں کیا، صرف نیت کا ارادہ کیا کہ میں دوں گا. لہٰذا اگر وہ 10,000 درہم کے نفع پر دوسرے کو دے دیتے تو شرعاً تو مجھے نہ ہوتی، مگر اس کے باوجود نیت کر چکے تھے، ارادہ فرما چکے تھے. اسے اسے نیت ارادہ کے مطابق 5000 درہم کے نفع پر پہلے ہی شخص کو بیچا اور 10,000 درہم کے نفع پر دوسرے کو نہیں بیچا. فرمایا اعلیٰ درجے کا تقویٰ، دقائق تقویٰ کے بدل سے. ایسے متقین امام بخاری علیہ السلام اور چھوٹے لوگ کے حالات لکھے ہیں، واقعات لکھے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ میں نے یہ بیان کیا.
یہ ہے علت فاعلی، یہ مبین مصنف کا اجمالی تعارف، بس اجمالی تعارف میں نے کرا دیا اور تفصیل تعارف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو استاد مختلف فرمائے گا۔ دوسری چیز علت مادی، یعنی کتاب کا اجمالی تعارف۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے جس کا بخاری شریف کہتے ہیں، یہ بخاری شریف ہندوستانی نام ہے، اصل یہ نام نہیں بخاری کا، یہ ہندوستانی نام ہے، یہ ہندوستانی کا کمال ہے یا تو علماء کا کمال ہے، تھوڑے الفاظ مختصر سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس سے کتاب کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے اور کتاب کے مصنف کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف بولے گے، امام بخاری کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور ان کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح اس طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ یہ ہندوستانی نام ہے، یہ ہندوستانی میں کمال حاصل ہے۔ مسلم شریف، تعالی شریف، یہ سارے ہندوستانی نام ہے، یہ کتاب کا نام نہیں ہے، مسلم شریف کتاب کا نام نہیں ہے، تعالی شریف کتاب کا نام نہیں ہے، یہ ہندوستان میں نام رکھا ہے، بہت مختصر مصنف کی طرف اشارہ، کتاب کی طرف اشارہ، یہ ہے بخاری۔ بہرحال یہ کتاب بخاری شریف ہمارے سامنے ہے، اس کا اجمالی تعارف حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک قول کے مطابق 6 لاکھ، ایک قول کے مطابق 7 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ 6 لاکھ احادیث حضرت کو یاد تھی، یہ 7 لاکھ احادیث حفظ تھی، ان میں سے منتخب کر کے یہ احادیث صحیحہ کا مجموعہ بخاری کے نام سے کتاب ہمارے سامنے تصنیف فرمائی۔ اگر مقررات کو شمار کیا جائے، ایک حدیث بار بار آتی ہے تو 7,000 کچھ اوپر حدیث ہوتی ہے۔ اگر مقررات کا لحاظ نہ کیا جائے تو 4,000 کچھ حدیث رہ جاتی ہے۔ اگر مقررات کا لحاظ کریں گے تو 7,000 سے کچھ اوپر حدیث ہے۔ اس کی بات کیا انداز خالی رہے گا؟ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جب اس کتاب کوئی حدیث کو درج فرماتے تو درج فرمانے سے بلو غسل فرماتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، دعا کرتے یعنی استخارہ کرتے، اور جب کسی بات سے متعدد احادیث میں سے کسی حدیث کی صحت کی طرف المشاہدت پائی جاتی، بس اسی حدیث کو اپنی کتاب میں جلا دیتے، بغیر کو چھوڑ دیتے۔ ایک بات ہے، اس بات کے مطابق حدیثوں کے سامنے ہے، جس حدیث کی صحت ابھی بھال ہو جاتا، بس اسی کو بغیر کو چھوڑ دیتے۔ اس طرح سے مقررات کو شمار کرتے تو 7,000 یہ کچھ اوپر حدیث ہے۔ ہر حدیث کے شروع میں غسل، ہر حدیث کے شروع میں 2 رکعت نفل، پھر استغفار۔ اب اندازہ لگائیے 7,000 حدیثوں کو جمع کرنے میں کتنے نفلیں پڑی گئی؟ 14,000 نفلیں پڑی گئی۔ اس لیے ہر حدیث کو لکھنے سے قبل غسل فرماتے اور 2 رکعت نفل فرماتے۔ 7,000 حدیثیں ہیں، مقرر کو شمار کریں گے، ہر حدیث پر 2 رکعت تو 14,000 نفل پڑھنے لکھتا ہے۔ غسل کا اہتمام، دعا کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اور پھر کسی حدیث کو جگہ دینا، 14,000 نفل پڑھ کر لکھتا وجود ہے۔ کہانی تھی حرم شریف میں مکہ المکرمہ میں اصل مرتبہ حرم شریف کہاں ہے؟ یہاں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، زیادہ بیان نہ رہتا، اگر کے درمیان میں کبھی کبھی سفر گزرتے
کبھی بنگال تشریف لے جاتے، کبھی کسی اور جگہ تشریف لے جاتے، وہ بھی ہوتا رہا، لیکن پھر نوبت آ کے حال کھڑی۔ اس طرح سے 16 سال کی مدت میں یہ کتاب تصنیف کی گئی، تو 16 سال لگے، 14,000 نفریں پڑھی گئی، اتنی مرتبہ غسل ہوا، 7,000 مرتبہ غسل کرنا، اس طرح سے کتاب لکھی ہے۔ کہاں؟ عرب شریف میں لکھی گئی۔ کیا مقصد تھا؟ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اتنا اہتمام کیوں کر رہے تھے؟ حالانکہ کسی بھی حدیث کو لکھنے سے قبل 2 رکعت نفل کا پڑھنا، غسل کا کرنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ کسی بھی حدیث کو لکھنے سے قبل غسل کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا کسی روایت سے ثابت نہیں۔ صحیح حدیث کے بہت دور، ضعیف سے بھی ثابت نہیں۔ ارے ضعیف کے بہت دور، موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ کسی موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ حدیث لکھ رہے تو غسل کیا جائے، 2 رکعت نفل استخارہ کیا ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ نے یہ سب کیا، کیوں کیا؟ یہ عنابت اللہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی طرف توجہ سے زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ میری یہ کتاب ان اللہ مقبول، میری یہ کتاب اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور جب یہ کتاب اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی تو پھر اللہ کے مقبول ہوگی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، آج یہ اتنی مقبول ہوئی، اتنی مقبول ہوئی، اتنی مقبول ہوئی، کیا 1200 سال گزر گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے، مگر مقبولیت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے، بلکہ مقبولیت بڑھتی ہے۔ یہ وہی اہتمام کے امام بخاری علیہ رحمۃ نے کیا تھا، جو عنابت اللہ، اللہ کی توجہ کی تھی، یہ اسی کا اثر ہے تاکہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، ان کا نام میں مقبول ہو جائے، چنانچہ ہوئی اور ہے اور یہ بڑھتی جائے۔ اگر یہ مقبول نہ ہوتی تو آج اس کو پیچھے کر دیا جاتا، لیکن آج ایسا نہیں، پوری دنیا میں مقبول اور قبولیت بڑھتی جا رہی ہے، گھٹنے کا نام نہیں۔ یہ اسی اہتمام، اسی عنابت اللہ کا ہے۔ ایسی کتاب وجود میں آئی ہے، اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا کتاب کا اجمالی تعلق آپ کے سامنے آ گئی۔ 7,000 حدیثیں اوپر میں بڑی چل رہا ہوں۔ ایک تیسری بات، حدیث کا موضوع، کتاب کا موضوع ہمارے ساتھ کی اس کتاب میں کس بات کو بحث کی جائے، کیا ہے اس کا موضوع؟ بس اتنا سوال ہے کہ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات ہوگی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے کیا عمل کیا، آپ کے سامنے کوئی عمل کیا ہے یا آپ کے سامنے کوئی بات بولی گئی اور آپ نے جو سکون اختیار فرمایا، یہ تقریر کہلاتی ہے۔ اگر ناجائز ہوتی تو آپ فوراً نکیر فرما دیتے، نبی خاموش نہیں رہا کرتا، غلط بات کے ہوتے ہوئے نبی خاموش رہنا یہ نہیں ہو سکتا، آپ خاموش رہے، بس یہ دلیل ہے ہو جائے اس لیے بس ان کا بیان ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی تقاریر کا بیان ہوا۔ بعض کتابیں تو وہ محدثین کی، بعض کتابیں وہ جن میں مصنف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقاریر کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ، حتیٰ کہ تابعین کے فتاوی بھی ذکر فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کو یہ نہیں ہوگا، اس کے بعد
میں آتے ہیں خالص نہیں تحریفی میں خالص عظیم معاملہ امام بخاری محدث بیان کرتے تھے فقیہ بیان کرتے تھے مگر کتاب میں صرف روایات نبی علیہ السلام ہی کے لائے گئے فقہی مسائل کو بیان نہیں کرتے اگر کوئی فقہی مسئلہ آتا ہے باب میں لے آتا ہے فقہ بخاری فی تراجم امام بخاری علامہ کا کتاب ان کی تراجم میں دیکھو اگر کتاب دیکھنا ہو امام بخاری کا ان کے تراجم میں دیکھو تراجم کے تحت میں فقہ کے مسائل بیان نہیں فرماتے کتاب کا ترجمہ بیان کرتے ہیں بعد میں بیان کرتے ہیں تو باب قائم کرنا ترجمہ قائم کرنا یہ دراصل ایک دعویٰ ہوتا ہے تو اس دعوے کو ثابت کرنے کو کوئی آیت لاتے ہیں آیت کے بعد حدیث لاتے بات کے تحت اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے جو ہم نے دعویٰ کیا ہے بعد میں آیت اس کی دلیل حدیث کی تفسیر ہے اب مطابقت بھی ہوا کرتی ہے بعد میں اور عالم حدیث کے مناسبت بھی ہوا کرتی ہے بعد مطلب مناسبت ذرا تبدیل جو خفی ہوتی ہے سب نے میں نے بتایا کہ ایسے مناسبت اس کو بعد مطابقت ہوا کرتی ہے متعدد حیثیت ہوا کرتی ہے بس یہ موضوع ہے اس کتاب اس میں نئے مسجد کی کتاب ہے نئے خالص فقہ کی کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب ہے اور فقہ اگر آئے گا تو بعد میں آئے گا اور حدیث نہ کر پھر اس کتاب کو ثابت کر دیں گے امام بخاری رضی اللہ عنہ اس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کوئی اختلاف ہوا ہے کسی نے کہا شافعی المسلک ہے کسی نے کہا حنفی المسلک ہے کسی نے کہا مالکی المسلک ہے حنبلی ہے اپنے انداز میں لوگوں نے تبصرہ کیا لیکن حقیقت یہ ہے تحقیق یہ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تقریر نہیں فرمائی جس کو کہیے اندھے مقلد نہیں اندھے تقریر نہیں فرمائی بلکہ بذات خود مجتہد ہے ان کا اجتہاد کبھی فقہ حنفی کے مطابق پڑتا ہے ان کا اجتہاد کبھی فقہ شافعی کے مطابق پڑتا ہے ان کا اجتہاد کبھی فقہ مالکی کے مطابق پڑتا ہے کبھی فقہ حنبلی کے مطابق پڑتا ہے حالانکہ بخاری میں ہر جگہ ایسا نہیں غور کریں گے ذرا توجہ کے ساتھ تو پتہ چلتا ہو جائے گا کہ کتنے بات ایسے ہیں جو عین مطابق ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ اگرچہ کہنے نہیں ہے مختلف مطلب کے درجے میں ہے لیکن بعض ان کا اجتہاد فقہ حنبلی کے مطابق ایک چھوٹی چیز علت غائب ہے جس کو غرض غائب سے تعبیر کرتے ہیں کیا مقصد ہے کتاب کا پڑھنے کیوں شروع کیا جا رہا ہے کیوں پڑھا جا رہا ہے کیوں پڑھایا جا رہا ہے اسے بہت مشہور ہے الفوز اس عادت الدارین جو جہاں کے نیک وقت حاصل کرنا دراصل احادیث کے پڑھنے اور پڑھانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ کیا نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بولا گیا اور آپ نے خود سے بہت احتیاط فرمایا یہ پکڑی ہو گئی تو احادیث کے دفتر پڑھنے سے کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال تقاریر کا علم ہوگا اور ان اقوال کے افعال کے تقاریر کے سامنے سے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا آسان اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے گی اس سے رضا الہی حاصل ہوگی اس سے نبی کی طرف سے کچھ کہتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے نقل فرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اتباع یہ ذریعہ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اب یہی مقصد جب اللہ راضی ہو جائے اللہ کے نبی راضی ہو جائے تو میرا بات یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب یہ مقصد ہوا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کے اقوال اور
علم ہو جائے تاکہ آپ کی اتباع کرنا آسان ہو جائے. آپ کو اتباع کرنے کے ذریعے میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو کامیابی مل جائے. یہاں بھی اللہ یہ غرض آیت کا ہے. اس کے بعد اب ذرا سی بات کسی کتاب سے متعلق سن لیں. اب شیخ نے کی اور بھی چیزیں تھی، اسم بھی ہے، استمداد بھی ہے، درجہ و مرتبہ بھی ہے، فضیلت بھی ہے. تو میں نے بیان نہیں کیا اس وقت میں نے چار چیزیں بیان کی. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مصنف علیہ الرحمن نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا تو اس سے بس ملا کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا، نہ تو حمدللہ کا ذکر ہو، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے، نہ تو تصویرہ کا ذکر ہو، یعنی صلاۃ و سلام کا کوئی ذکر نہیں ہے. بس بسم اللہ کے بعد فوراً کتاب شروع فرما دو. بارہم کئی فقار بدر الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مشکل پائے گا کہ محدثین کے دستور کے خلاف ہے. محدثین کا عموماً دستور یہ ہے کہ اس کی کتاب کے شروع میں بسملہ، حمدللہ، تسلیہ اور ذکر اللہ کو ذکر کیا کرتے ہیں. اگر امام بخاری نے بسم اللہ کا ذکر کیا اور چھوڑ دی، یہ محدثین کے مصنفین کے دستور اور طریقہ ارتباط کے خلاف ہے. ایسا کیوں کیا؟ جواب ظاہر کہ مصنفین کا، محدثین کا دستور اور ان کا طریقہ کوئی حجت قاطعہ تو ہے نہیں، کوئی قطعی حجت تو ہے نہیں جس کی اتباع لازم ہو. بس ایک دستور ہے محدثین کا، ایک روایت عادت ہوئی ہے محدثین کی. لہذا اگر امام بخاری علیہ الرحمن اس کے خلاف کر لیا یہ کوئی باعث اشکال نہیں. اگر دستور حجت قطعی نہ ہوتا اور امام بخاری اس کے خلاف کرتے تو یہ میرے باعث اشکال ہوتا. لیکن حجت قاطعہ ہے ہی نہیں، حجت دستور ہے نہیں. غالب مصنفین کو، محدثین کو، امام بخاری اس کے خلاف کر لیا، اس سے کوئی باعث اشکال نہیں. لیکن کسی نے کہہ دیا کہ نسبت بھی تو آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کل عمل اسی بارے سے کچھ نافی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ یا بسم اللہ یا بذکر اللہ، یہ بھی تو آگے کہیں بھی صلاۃ علیہ کا الفاظ بھی آیا ہے. نسب آ گیا اور نسب حجت قاطعہ ہوا کرتا. تو امام بخاری علیہ الرحمن نے اس کا خلاف کیوں کیا؟ نسب کے خلاف کیوں کیا؟ تو صرف دستور ہی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ نسب کی خلاف ورزی ہوئی. نسب بتا دیا ہر امر عظیم الشان جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی گئی ہو وہ ناقص رہتا، وہ برباد رہتا. تو امام بخاری علیہ الرحمن نے ان میں کتاب لکھ رہے ہیں. اب کتاب کو شروع میں نہ حمدللہ ہے نہ تسلیہ ہے نہ کچھ ہے، اور خالی بسم اللہ لکھ دیا ختم. لیکن اس کا جواب یہ کہ دیکھو اس بارے میں یعنی امر عظیم الشان کام کی ابتدا کرنے کے بارے میں شدید قسم کے الفاظ آئے ہیں. امر عظیم الشان کی ابتدا کرنے میں شدید قسم کے الفاظ روایت میں آئے ہیں. جس میں کسی میں بسم اللہ ہے، کسی میں بسم اللہ ہے، کسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کسی میں ذکر اللہ ہے، کسی میں صلاۃ علیہ کا ہے. شدید قسم کے الفاظ آئے روایت میں. سب پر غور کرنے سے قدر مشترک کے طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ امر عظیم الشان کی ابتدا میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. امر عظیم الشان کام کی ابتدا میں ذکر اللہ ہونا چاہیے، خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے ہو یا اللہ کے نام کے
ذریعہ ہو یا صلاۃ السلام کا ذریعہ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کسی اسم کے ذریعے ہو. اتنا معلوم ہوتا ہے. تمام روایات سے مطلب اس طرح کے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ عمل عظیم الشان کی ابتدا ذکر اللہ سے ہو, اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور مسلم والے کا مان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کر اللہ کا ذکر کر لیا. ساتھ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ کا ہوگی تو احادیث پر عمل ہوگی. اس لیے سمجھنے کے خلاف نہیں. یہ ایک جواب ہے. حضرت علماء نے اور بھی جوابات دیے. میں ان کو چھوڑنے کے بجائے آپ کو ایک بنیادی بات بیان کرتا ہوں. حضرت قاری طیب صاحب نبر اللہ مرقدہ جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا سند بیان کر کے میرے استاد محترم ہے, انہوں نے کہا بس انہیں کی طرف نکلتا ہوں آپ سے اور اس کے بعد کی بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اور یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں اللہ کا ذکر نہیں کیا, اسماء کا ذکر نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں کسی اور نام کا ذکر نہیں کیا, تو میں تو غلط ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو اپنے کتاب کے شروع میں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, اذکار عشرہ کیے, 10 ذکر کیے. آپ کو یہ تو نہیں کر لیں بسم اللہ الرحمن نہیں کو کہا ہے, الحمدللہ نہیں کہا, صلاۃ السلام نہیں کیا. ارے امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو اپنی کتاب کے شروع میں اذکار عشرہ کیے, 10 قسم کے ذکر کیے. ذرا اور کرو. نہیں پتا ہے یہ کتاب کیسے لکھی گئی, کتاب کا اجمالی تعارف میں نے کیا, ذرا اس پر سامنے رکھو. امام بخاری نے کیسے لکھا اس کتاب کو, ابھی بتایا 7,06,00,000 احادیث میں سے منتخب کر کے 7,000 پڑھنے سے لکھی. اور کیا اہتمام تھا, جب بھی کوئی حدیث بات لکھتے تو پہلے غسل فرماتے, 2 رکعت نفل پڑھتے, استخارہ دعا کرتے, اس کے بعد جس حدیث کے بعد سر صبر ہو جاتا جس کے صحت پر اس کو جگہ دیتے. نماز میں کیا کچھ نہیں آ گیا, حدیث لکھنے سے پہلے ہر حدیث ہر بات نہیں کرنا, ہر حدیث لکھنے سے پہلے نماز میں کیا کچھ نہیں آتا, سب کو پہلے سانا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, تسبیح آ گئی, ثنا آ گیا, حمد آ گئی اللہ. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے میں ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے فاتحہ بھی ہے. رکوع میں جا رہے سبحان ربی العظیم, سجدے میں جا رہے سبحان ربی الاعلی, اور ایک رکوع سے دوسرے رکوع میں منتقل ہو رہے اللہ اکبر. یہ سب بتایا نماز میں سب کچھ. اب تشہد میں بیٹھ میں تحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سب پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہم انی اسألک نفسی پڑھ رہے ہیں. اب بتائیے کون سا نہیں, آپ کو صرف ایک ذکر ہوئے کے بیٹھ گئے. ارے امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو اپنی کتاب نہیں, کتاب کے ہر حدیث کے شروع میں 10 اذکار کیے, 10 طرح کے ذکر کیے. آپ سے ایک ذکر ایک بڑھ گئے. امام بخاری نے اتنے اذکار کیے, اتنے اذکار کیے, چھوڑا ہی نہیں کسی چیز. اس میں بسملہ بھی ہے, حمدللہ بھی ہے, اس میں تسلیہ بھی ہے, اس میں ذکر اللہ بھی ہے, صلاۃ و سلام بھی ہے, کسی چیز کو نہیں چھوڑا. اس لیے امام بخاری اللہ کو کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. اب میں وحی کے بارے میں بات کروں, پھر یہ کہ وحی سے کیوں شروع کیا, پھر وحی کے بعد انما الاعمال بالنیات کو کس مناسبت سے لائے,
سے میں یہی چھوڑتا ہوں اور آپ کے استاد محترم کے حوالے کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ سب تفصیلات آپ کے استاد محترم بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک بات بطور نصیحت سے سمجھ لیجیے. عرض کرتا ہوں کہ میں نے بات شروع ہو گیا. ایک بات ذرا سے عرض کرتا ہوں. دیکھو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے شروع میں ایک حدیث لائے. سب سے پہلی حدیث وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بخاری شریف میں سب سے اول حدیث وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے اول حدیث شروع میں عمر فاروق کی حدیث آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہاجر تھے. مکہ میں پیدائش, وہی تربیت, وہی ایمان اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے. مکہ میں پیدائش, وہی تربیت اور پھر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ وہ مہاجر, وہ بھی مہاجر. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ان دونوں حضرات کی احادیث کو ذکر فرما کر ابتدا میں اور آخر میں اشارہ کیا اس طرح کہ دیکھو علم شرعی کے حصول کے لیے ہجرت کرنی ہوگی. بغیر ہجرت کے علم شرعی نہیں آئے گا. اسی کے شروع میں مہاجر کی روایت, آخر میں مہاجر کی روایت اشارہ کر دیا کہ علوم شرعیہ کے حصول کے لیے ہجرت کی ضرورت ہوگی. ہجرت کے بغیر علم نہیں آئے. ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہجرت ترک وطن کی ہوتی ہے, اپنا وطن کو چھوڑ دوسری جگہ جاؤ. ایک ہجرت ترک معصیت کی ہوتی ہے, گناہوں کو چھوڑ نیکیوں کی طرف آؤ. یہ دو قسم ہجرت, ایک ترک وطن کی ہجرت, ایک ترک معصیت کی ہجرت. ترک وطن کی ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی علوم شرعیہ کے جاننے والا نہیں ہے, علوم شرعیہ کی تعلیم دینے والا نہیں ہے, آپ علوم شرعیہ حاصل کرنے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا ہے ہی نہیں, تو ضروری ہوگا آپ اپنا وطن چھوڑیں اور ایسی جگہ جائیں جہاں علوم شرعیہ کی تدریس کا انتظام ہے. علوم شرعیہ کی حدیث بھی ہے, تفسیر بھی ہے, فقہ بھی ہے, عقائد بھی ہے. یہ علوم شرعیہ کہلاتا ہے جہاں ان کا انتظام ہوتا ہے تدریس کا, وہاں جائیں. یہ ہجرت ترک وطن کی ہو, اپنا وطن چھوڑ. کب چھوڑنا پڑے گا جب وہاں انتظام نہیں, کوئی چیز سکھانے والا نہیں, نہ اجتماعی طور پر سکھانے والا, نہ انفرادی طور پر سکھانے والا, بتانے والا. آپ ایسی جگہ جاؤ جہاں اس کا انتظام ہو. مثلا یہاں دور دراز سے آئے, کوئی بہار سے آیا, کوئی بنگال سے آیا, کوئی حیدرآباد سے آیا, کوئی کسی اور علاقے سے آیا اور علم حاصل کرنے کے اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے. یہ ترک وطن والی ہجرت ہے, یہ ترک وطن والی ہجرت. اس ہجرت میں اوقات, گلزار, گلدار, خلات سب کو چھوڑنا پڑتا ہے. سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ یہاں آئے. یہ ضروری ہو جاتی ہے کہ جب وہاں انتظام تھا, یہ اس وقت اگر وہیں انتظام ہے تو پھر ترک وطن والی ہجرت ضروری اثر سے نہیں ہوگی. اب چلے جائیں ان سے جگہ جائز ہے, نہ گئے مہینے تک سیکھ رہے تو ٹھیک. دوسری ہجرت ہوتی ہے ترک معصیت, گناہوں کو چھوڑ.
بطور ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یقیناً علم نہیں آیا، بہت کمال حاصل نہیں ہوگا، وہ جلدی ہوگا جس کا ہمارے خرافات کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو بالکل علم کے حوالہ کر دیں گے تب علم آیا۔ تو جب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی جگہ بھیج دیا، یعنی کہ تدریس کا سلسلہ ہے اور صحیح انتظام ہے، پڑھانے والے قابل اعتماد ہے، تو ہمیں ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ساری چیز خرافات کو چھوڑیں۔ پوری زندگی دنیا میں جو پڑی ہوئی ہے، اب تک زندگی دنیا میں لگی ہے، آگے بھی زندگی پڑی ہے، اب تھوڑا سا وقت ہم نکال کر کے یہاں آئے، ہمارے ماں باپ نے یہاں بھیجا، ہمارے عزیز و اقارب نے یہاں بھیجا، ہمارے اہل وطن نے یہاں بھیجا ہے، اب اس کے اوپر لگا کے ساتھ اس کو حاصل کریں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ امام ویسے ہی بن گئے، پوری توجہ کرنی پڑی، سب کچھ چھوڑنا پڑا تب امام بنے، تب ان کی کتاب مقبول عند اللہ ہوئی۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسے مصنف مقبول ہے، مصنف کی کتاب مقبول ہے، اس کے پڑھنے والے بھی عند اللہ مقبول ہوں گے، اس کے پڑھانے والے بھی انشاءاللہ مقبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کا آخر دعوانا الحمدللہ۔ میں حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کی طرف سے، حضرات مدرسین حضرات کی طرف سے۔ اللہ عمر کو برکت نصیب فرمائے، آنا مبارک فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے درمیان جامعہ ابن قدیم اور جامع مظاہر العلوم کے استاد حدیث تخصص فی الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب متضل تشریف فرما ہے۔ بڑے اہم استاد ہیں جامع مظاہر العلوم کے، ایک عرصے تک یہاں پڑھے، ابھی شورا ہے ان کو ذمہ داری مربوط فرمائی نگران تعلیم کی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی چند منٹوں کے لیے تشریف لائے اور ان کی نصیحتوں سے مستفید فرمائے۔ یہ ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب مظاہر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا۔ طلباء کرام، بہت قیمتی باتیں اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت کا بیان سن کر ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی باتیں تو حضرات متقدمین جیسے لگتی ہیں۔ جو اہل علم ہیں وہ حضرات محسوس فرماتے ہیں کہ واقعی ہر بات بڑی قیمتی، گہری اور بہت گہرائی والی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گوہر عطا فرما رکھے ہیں اور ان کی زیارت سے ہم مستفید ہوئے ہیں، اور آگے بھی جب بھی موقع ملے تو خوب محنت اور کوشش اور توجہ کے ساتھ حضرات اکابر کی باتوں کو سننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اتنی قیمتی مجلس میں بیٹھے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا بعض ساتھی اس وقت بھی سو رہے ہیں افتتاح کے موقع۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے لا تقبل روایت من لا یبالی بالنوم فی الدرس۔ ایسے شخص کی روایت قبول ہی نہیں ہے جو درس میں سونے کی پرواہ نہیں کرتا۔ آج افتتاح کا موقع ہے، 3-4 لائن میرے دورے والوں کی، تو تقریباً ہر لائن میں 1-2 سوئے ہوئے افتتاح کے موقع پر، تو پورے سال کا حال ہو۔ اساتذہ کرام سے
طالب حدیث دو باتوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حدیث شریف سے وابستہ فرماتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ایک چیز تو یہ کہ کوئی بھی حدیث بغیر وضو کے نہ پڑھے، وضو کا اہتمام باوضو ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ دورہ حدیث شریف میں مشکات میں کوئی حدیث نہ چھوٹے جسے استاد کے سامنے نہ پڑھے، اس کا بڑا اہتمام کریں۔ آپ کا یہ دورے کا سال شروع ہو رہا ہے تو آپ انشاءاللہ ان دو باتوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ کہ ہر حدیث انشاءاللہ وضو کے ساتھ پڑھیں۔ جنہوں نے کتاب لکھی انہوں نے تو ہر حدیث غسل کے ساتھ لکھی، آپ نے جیسا کہ ابھی سنا، ہم انشاءاللہ ہر حدیث باوضو پڑھیں گے اور کوئی حدیث نہیں چھوڑیں گے، غیر حاضری نہیں کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کی بڑی برکت رہے گی۔ غیر حاضری کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ قرب و جوار کے جو طلبہ ہے جمعرات کو گئے، بار کو آئے، ایک بار کو آئے، اس کا بڑا نقصان ہے۔ آپ اپنے اکابر کو دیکھیے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے تو کتنی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ علم حاصل کیا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ایک بڑے محدث جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے استاد محترم جنہوں نے سے ہمیں بخاری شریف، مسلم شریف، موطا امام محمد، مسلسلات یہ سب پڑھی، حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرتضی، ان کی ایک بخاری شریف کی شرح آئی ہے ابھی اردو میں الفیض الجاری، ایک ہے عبارت الساری عربی میں، تو اس میں ان کے حالات کو لکھا ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرتضی جب مدارج العلوم میں تشریف لائے تو 12 سال بعد اپنے گھر واپس گئے، 12 سال کے بعد۔ امام رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑی کتاب ہے سیر اعلام نبلا 28 جلدوں میں، وہ جب پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو 7 سال کے بعد اپنے گھر گئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک ہفتہ 2 ہفتے میں نہیں رک سکتے، کم از کم اتنا تو اہتمام کریں کہ بقرعید کی چھٹی تک کسی کو چھٹی نہ لینی ہو، کوئی چھٹی نہ لے، کوئی غیر حاضری نہ کرے، اور بقرعید کے بعد بھی یہ اہتمام رہے کہ انشاءاللہ ایک بھی دن کی غیر حاضری ہو کروں۔ اس کا فائدہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں محسوس ہوگا۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، ہدایت اور علماء کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بارش ہوتی ہے، کثیر بارش، موسلادھار بارش۔ وہ بارش زمین پر گرتی ہے، زمینیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک زمین نقیہ، بہت عمدہ، سے آزادی، جو سخت زمین ہوتی ہے لیکن نشیب والی ہوتی ہے، اور تیسری قیان جو ڈھلان والی زمین ہوتی ہے۔ 3 طرح کی زمینیں۔ ایک زمین تو وہ ہے عمدہ قسم کی زمین کہ جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے۔ فَأَنبَتَتِ الْكَلَعَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وہ زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس سے گھاس اگتا ہے، کلیجات اگتے ہیں جن سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بارش کے پانی سے اس زمین نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اور دوسری زمین میں جو سخت ہے، نشیبی ہے، خود تو زرخیز نہیں ہے، اپنے اندر پانی کو جذب نہیں کرتی، البتہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں، تو وہ زمین بھی کسی نہ کسی قسم کی فائدے مند ہے اور اس سے بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جانور پانی پیتے ہیں، کھیتوں میں پانی دیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے آزادی، کہ بارش کا پانی گرا اس زمین پر اور اس زمین نے نہ تو خود اس سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دوسروں کے فائدے کا سبب بنی۔ تو یہی مثال اہل علم کی ہے کہ علم حاصل کر کے علماء کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو خود بھی اس علم کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں، خود اس علم پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس علم کا پابند بناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس علم سے فائدہ پہنچاتے ہیں، جہالت کو ختم کرتے ہیں، بدعت کو ختم کرتے ہیں اور سنتوں کے احیاء کا، ان کو زندہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اور دوسری قسم علماء کی ہے کہ جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، لیکن خود ان کا عمل ان کے علم کے مطابق نہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ جو ملک شام میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ سے ملک شام کی مسافت 1 ماہ کی، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سننے سے پہلے میری یا ان کی موت ہو جائے اور میں اس حدیث سے محروم رہ جاؤں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس اونٹ پر 1 مہینے کی کا سفر کر کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو حدیث بیان کرتے وہ آپ مجھے سنا 1 مہینے، اور حدیث سنی اور واپس تشریف لے آئے، بخاری شریف ہوئی۔ انہوں نے حدیث سنا دی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یحشر الناس یوم القیامہ، اور ایک روایت میں یحشر العباد یوم القیامہ غراتاً غرلاً بہماً، قیامت کے دن لوگوں کو ننگا اور بہرانا۔ بہماً کے معنی معلوم کیے تو بتایا لیس معہم شیء، اس حال میں جمع کیا جائے گا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے انا الملک انا الدیان، آج میں ہی بادشاہ ہوں، آج کسی بھی کوئی چلنے والے نہیں ہے۔ تو حضرات مستقل ایک بات نہیں، متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کیا ہے۔ تو ہمیں آج ایسا خوشگوار موقع ملا ہے، زندگی میں انسان کی تعلیمی زندگی ہو، تدریسی زندگی ہو، اتنا محنت کا اور اتنا عمدہ سال نہیں آتا جتنا دورہ حدیث شریف کا سال ہے۔ ہر وقت حدیث شریف، ہر گھنٹے میں حدیث شریف ایک ہی ہوں۔ تو آپ ایک حدیث کو اچھی طرح سنیں، یاد کریں، عبادت پہلے دن کا ہے، کوشش یہ ہو کہ سب کے سب عبادت پڑھنے والے ہیں۔ آج ہمارے مدارس کا ماحول یہ ہے کہ 1-2 عبادت پڑھنے والے ہوتے ہیں اور باقی سب بند، 1-2 انجینئر بس وہی پوری جماعت کو چلا رہے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پوری جماعت عبادت پڑھے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور 1-2 بات یہ ہے کہ ایک تو موبائل کا بالکل بائیکاٹ کر دیجیے، اس کا بڑا نقصان ہے۔ موبائل کے ہوتے ہوئے علموں کے اندر رسوخ اور مضبوطی نہیں آ سکتی۔ آپ کے پاس نہ چھوٹا موبائل ہو نہ بڑا موبائل ہو۔ جیسے 10-15 سال پہلے لوگ رہتے تھے، طلبا رہتے تھے، تو اس سے اب بھی رہا جا سکتا ہے۔ اب ایسے طلبا مدارس میں آتے ہیں کہ جن کے پاس نہ چھوٹا موبائل ہوتا ہے نہ بڑا موبائل ہوتا ہے۔ اسکولوں کے اندر بچے جاتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ نہ ہمارے یہاں اساتذہ موبائل لاتے ہیں نہ کسی بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ جو 10-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تعلیم کا، ان کو جو پڑھانے والی خواتین ہوتی ہے وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہے، اس وقت میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کا ایک تاثر ہے۔ تو ہمارے پاس بالکل موبائل نہ ہونا چاہیے کسی بھی طرح کا۔ اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک بچے نے پیمنٹ کر دیا تو اسے بھی گرفتار کر لیا اور گھر والوں پر بھی، محلے والوں پر بھی، سب پر مصیبت آ گئی۔ تو آپ ذرا کچھ لکھے کہیں پر بھی کیا بولے تو اسے ختم ہی کر دیں، ذرا سوچ سمجھ کے لکھیں۔ آپ مدرسے کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ موبائل ختم کرے جب یہ علموں کے اندر وصول اور مضبوطی پیدا ہو، اور دوسری یہ کہ سبب کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل میں کو اور بچے اساتذہ حضرات چونکہ تشریف لے جائیں گے فوراً، وہ سب کا ادھر ہی کر لگے بیٹھے اور بچے ادھر سے لائے لگا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يتبع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم سبب لهم عافية سعادة بالموفقة كبائر بالموفقة ألا كل معافى نصيبنا ألا ہمارے اندر کو قبول فرما اہل سنت کو قبول فرما ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما اللہ ہمارے آج کے ابتدائی مخالف کو قبول فرما اللہ ہمارے آج کے ابتدائی مخالف کو قبول فرما اللہ ہمیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مناسبت نصیب فرما احادیث مبارکہ سے مناسبت نصیب فرما اللہ مناسبت نصیب فرما اللہ جو ادب اور احترام احادیث کے حصول کے لیے بیان فرمایا گیا اللہ ان آداب کو احترام کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما اللہ تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما اخلاص نصیب فرما ریاکاری سے نامناموس سے سمعہ اور شہرت سے اللہ ہمارے حفاظت فرما اللہ ایمان کامل نصیب فرما ایمان کی حرارت عطا فرما زندگی کی لذت نصیب فرما اللہ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما اللہ ہمارے مدارس کو قبول فرما علم کو چلانے والوں کو قبول فرما علم کی بنیاد رکھنے والوں کو قبول فرما اے اللہ جو عالم کا تعاون کس طرح سے کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرما سب کو اپنے شاعر بہترین بدل عنایت فرما اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمارے تمام دینی اداروں کے خصوصاً اس ادارے کے پورے حفاظت فرما اے اللہ پورے حفاظت فرما اے اللہ یہاں کی منتظمین اے اللہ یہاں کے مدرسین اور ملازمین اور یہاں تک پڑھنے والے طالبین اے اللہ سب کو قبول فرما سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما ہر قسم کی صحت اور عافیت نصیب فرما ہر قسم کی صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کے مرض سے پریشانی سے حفاظت فرما اے اللہ ہر کلمہ کی ہر جگہ حفاظت فرما اے اللہ خصوصاً ہمارے ایمان کی اسلام کی عزت والوں کی حفاظت فرما ہمارے عملات کی ہر اولاد کی کاروبار کی اے اللہ پوری حفاظت فرما اور ہماری دعاؤں کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے فضل سے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.